فاتحہ بسم اللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحة القائلون ولا یحصی نامہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرت الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون صلوات عظمت آل محمد پہ اس سے بہتر صلوات بھیجیں حضرات گرامی قدر بزرگان محترم اور عزاداران امام حسین علیہ السلام، درگاہ عالیہ کا یہ سالانہ پروگرام جس میں اس وقت کی مجلس کا شرف مجھے ملا ہے، کئی سال کے بعد مولا کی بارگاہ میں آنا ہوا ہے۔ مختلف ذاکرین کو آپ صبح سے سن رہے ہیں فضائل اور مسائل کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ مسلسل 3 روز تک مجلسوں کے ذریعے اجر رسالت کو ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ اجر رسالت کا یہ بہترین طریقہ ہے، کچھ نہ کر سکے کم سے کم ذکر آل محمد سن لے فرش اعلیٰ، یہ بہترین طریقہ ہے اجر رسالت کو ادا کرنے کا، کم سے کم فرش اعلیٰ پہ آگے، اور آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہاں پر آنے کا مقصد یہ ٹہلنا، یہ گھومنا، یہ پھرنا وہ نہیں ہے، زیادہ وقت آپ کو فرش اعضاء پہ دینا چاہیے، باقی جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ جب تک یہاں بیٹھے رہیں گے آل محمد ضمانت ہے، جب یہاں سے بازاروں میں جائیں گے
تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں آپ کا کیا چوری ہو جائے، کیا کھو جائے، آپ کب گمراہ ہو جائے، کب آپ پہ شیطان غالب آ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہاں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہاں حسین کی ماں آتی ہے، چاہے وہ خواتینیں ہو، میری ماں بہنیں ہو، اور چاہے میرے بھائی ہو، بزرگ ہو، یہاں کی ضمانت حسین کی ماں فاطمہ نے دی ہے۔ اور دیکھیے بولنے کا سلسلہ جہاں تک ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں چاہنے والوں کے لیے، تم ہمارے لیے یہاں بولو، ہم تمہارے لیے محشر کے میدان میں بولیں گے۔ اس لیے کہ محشر کے میدان میں کوئی کسی کے لیے نہیں بولے گا، لیکن علی تمہارے لیے بولیں گے۔ یہ تو بہت بڑا آسان طریقہ ہے بھائی، جہاں کوئی کسی کے لیے نہ بول پائے، مجلسوں میں بول کر علی علی کر کے کم سے کم قبر میں علی کو بلا لو، جنت کے دروازے پہ علی کو بلا لو، سوال و جواب کے درمیان علی کو بلا لو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بدلہ ہے بھائی، یہاں بولو گے، آل محمد نے فرمایا ہے یہاں ہمارے بارے میں بولو گے تو محشر کے میدان میں ہم تمہارے بارے میں بولیں گے۔ اس لیے کہ محشر میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی سوائے آل محمد۔ آل محمد کو کیوں اجازت ہوگی بولنے کی؟ کیونکہ آل محمد نے پوری زندگی کچھ نہیں کیا، وہ کیا جو اللہ نے چاہا۔ اب اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے کہ محشر کے میدان میں اللہ بھی وہی چاہے گا جو آل محمد چاہے گا۔ وہ جو کہ جائے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ذرا جیگتی جاگتی صلوات پڑھے، آپ ڈھیلی صلوات نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ صلوات پڑھنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے بھائی۔ پڑھ دیتا ہوں چھوٹا سا واقعہ موضوع سے ہٹ کے۔ ثواب پڑھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ علامہ مودودی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مفسر اسلام، جانے مانے تاریخ داں علامہ مودودی۔ ان کا دستور زندگی یہ تھا کہ وہ ہر مدرسے اور اسکولوں میں جایا کرتے تھے اور بچوں سے سوال کیا کرتے تھے۔ بچے سوال کرتے تھے، علامہ مودودی جواب دیتے تھے۔ ایک روز علامہ مودودی ایک مدرسے میں پہنچے، سارے بچوں سے سوال کیا، سارے بچوں کا جواب دے دیا۔ جب سارے بچوں نے سوال کر لیے، پیچھے سے ایک بچہ پنجوں پہ کھڑا ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے، علامہ مودودی اگر کہو تو میں بھی ایک سوال کر لوں۔ وہ جو کیجئے گا، بولیں گے آپ ضرور بولیں گے، میں بھی ایک سوال کر لوں۔ علامہ مودودی کہتا ہے ہم تو کہتے ہیں روز بچوں سے سوال کرو، ہم جواب دیں گے۔ اب سنیے گا، بچہ کہتا ہے علامہ مودودی یہ بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ارے کیسے سن لیا آپ نے جملہ آہستہ سے؟ کیا کہا بچے نے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی بچے نے یہ سوال کیا، علامہ مودودی بچے کے کان میں کہتا ہے کیا علی کا چاہنے والا ہے؟ کہ تم نے سوال کیا تھا، تم نے سوال کیا تھا، سوال کرو، یہ بتاؤ علامہ مودودی تم تو مفسر قرآن ہو، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ علامہ مودودی نے کہا بھائی تفسیر کے بارے میں پوچھو، روایت کے بارے میں پوچھو، آیت کے بارے میں پوچھو، تاریخ کے بارے میں پوچھو، تم نے تو آج ایسا سوال کر لیا توجہ کیجئے گا جو آج تک مجھے بھی نہیں معلوم ہوا۔ بچہ کہنے لگا تم تو مفسر حافظ قرآن ہو، میں بتاؤں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ علامہ مودودی کہتے ہیں تم بتاؤ۔ کہ علامہ مودودی اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ آپ نے میرے خیال سے یہ جملہ ویسی روا روی میں سن لیا اور میں نے کہہ دیا کہ بچے نے جواب دیا علامہ مودودی اس وقت اللہ آل محمد پر درود بھیج رہا تھا۔ علامہ مودودی تو سمجھ گیا لیکن بچے نہیں سمجھے۔
بچوں نے کہا وہ کون سا دلیل ہے تمہارے پاس قرآن کی کہ اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے؟ کہ قرآن میں پڑھتے تو ہو بار بار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے اور قیامت تک بھیجتا رہے گا، صلوات بر محمد۔ اچھا یہ بھی پڑھ دو، یہ بھی پڑھ دو۔ اچھا کون کب تک بھیجے گا؟ بہت آسان سی بات ہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ کون کب تک بھیجے گا؟ جب تک زندہ ہے جب تک بھیجیں گے، جب تک انسان زندہ ہے جب تک بھیجیں گے، جب تک ملک زندہ ہے جب تک بھیجیں گے، جب تک زندہ ہے جب تک بھیجیں گے، جب تک چرند پرند حیوان ہے جب تک بھیجیں گے۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا نہ چرند ہوگا نہ پرند ہوگا نہ حیوان ہوں گے نہ انسان ہوں گے نہ ملائکہ ہوں گے، تو کوئی ہوگا تو ارے کہاں پہنچے نہیں آپ؟ ارے اللہ کو نہیں جانا ہے، جب تک اللہ رہے گا آل محمد پہ درود ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ بھائی اللہ کے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اتنا بولتے رہے کیونکہ میرا مزاج ہے، میں مجلس جو ہے عوام کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، اس کے لیے پڑھتا ہوں جس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ نو آپ بولے یا نہ بولے، میں نے آپ کو معیار دے دیا، یہاں بولو گے تو علی قبر میں بولیں گے، جنت میں بولیں گے، محشر کے میدان میں بولیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ بولے یا نہ بولے۔ غور فرمائیے گا، آل محمد نے ہماری ضمانت دی ہے۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت پڑھی ہے میں نے۔ آج کل دنیا میں بڑا فتنہ فساد ہو رہا ہے، جہاں دیکھو فتنہ، چاند پہ فتنہ، تاریخوں پہ فتنہ، عیدوں پہ فتنہ۔ بچوں تو کیجیے آپ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد نہ کرو۔ کیا کہہ رہا خدا؟ زمین پر، اور بھائی کیسے چپ چاپ بیٹھے ہیں، زمین پر فساد نہ کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ان کی کیا آواز آتی ہے؟ قالوا انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین پہ فساد نہ کرو، یہ کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کی نظر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصلاح کے نام پہ فساد کر رہے ہیں۔ بھئی کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ دلوں کے راز کو نہیں جانتا کیا؟ سماعت تو فرمائیے آپ۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد مت کرو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ کی نظر میں فساد، توجہ کیجئے گا، پبلک کہہ رہے ہیں اصلاح کر رہی ہے، تو اس کا مطلب اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں پھر؟ شیطانوں سے جا کے کہتے ہیں ہم تو مومنین کا بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ کی آواز آئی میرے حبیب یہ مومنین کا بے وقوف نہیں بنا رہے ہیں، ان کا خود کا بے وقوف بن رہا ہے۔ جب محشر کے میدان سے پردہ اٹھے گا پورا محشر ان کا مذاق اڑائے گا۔ یہ اصلاح کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو فساد کر رہے ہیں۔ فساد کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی کو بھائی سے لڑوا رہے ہیں، قوم کو قوم سے لڑوا رہے ہیں، معاشرے کو معاشرے سے لڑوا رہے ہیں، قبیلوں کو قبیلے سے لڑوا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا، بھائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد مت کرو، زمین پر فساد مت کرو۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار یہ فساد کب دور ہوگا، یہ اصلاح کب ہوگی؟ وہ پیمانہ تو ہمیں چاہیے نا کہ وہ ہم کام کرے ہماری اصلاح ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، بھائی اللہ سے ہی پوچھیں گے پروردگار تو کہہ رہا زمین پہ فساد نہ کرو، اصلاح کرو، تو اصلاح کا پیمانہ تو چاہیے۔ آواز قدرت آئی حق کی پیروی کرو۔ ارے کیسے سن رہے ہیں آپ؟ حق کی پیروی کرو، حق کے راستے میں چلتے رہو۔ جب بات یہ آئی تو ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا پروردگار تو بھی حق، جنت بھی حق، جہنم بھی حق، صراط بھی حق، ملائکہ بھی حق، جن بھی حق۔
سوال و منکرین بھی حق، کون سا حق ہے جس پہ ہم چلے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہم فساد سے بچائے؟ وہ کون سا حق ہے؟ وہ بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، سوال و منکر نکیر بھی حق ہے۔ وہ کون سا حق ہے؟ کہ یہ مجھ سے نہ پوچھو، میرے نبی سے پوچھو۔ جب ہم نبی کی خدمت میں گئے تو نبی نے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر علی جائے۔ جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو۔ ٹھیک، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ نبی کی حدیث میرے مسئلہ نہیں ہے، اسلام کے کتنے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں بھائی، یہ نہیں کہ علی کو ادھر ادھر جدھر حق جائے علی جائے۔ پروردگار کیا حق کی پیروی۔ جب حق آتا تو باطل خود بخود، یعنی حق کو باطل کو بھگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت ساری مجلسیں سنے بیٹھے ہیں، جب حق آتا ہے باطل خود بخود منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ ارے جب حق آتا ہے بتوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے علی کے نام پہ بلند کر بھیج دے سروا۔ آتا ہے تو پھر باطل لالا ذاق الباطل خود بخود چلا جاتا ہے۔ جہاں جہاں علی جائے تو اس کا مطلب اگر علی محراب میں ہے، حق محراب میں ہے، علی جنگ میں ہے، توجہ کیجئے گا، علی گھر میں ہے، علی بستر پہ ہے، علی خاموش بیٹھے ہیں، ہر جگہ ہے۔ اب ہم دنیا سے ایک سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ جس نے حق کو پہچان لیا اس نے علی کو پہچان لیا۔ اسی نے بتا دیا کہ حق کہاں ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ باطل کہاں ہے؟ سلام ہو لاکھوں اس شہید پر جو کل ہی پرسوں شہید ہوا ہے، یعنی جن کے دل میں شیعوں سے بغض تھا۔ ابراہیم رئیسی نے اپنی تعریف کا کلمہ پڑھوا لیا اور دشمن یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ ایران ہے۔ سلامت رہے آپ بھی۔ اگر کوئی مرد ہے، اس لیے آج پوری دنیا آیت اللہ ابراہیم رئیسی کو رو رہی ہے۔ ہم نہیں، یہ غیر مذہب والے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد ہے۔ حزب اللہ نے، نصر اللہ نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ ہم تمہیں خیبر یاد دلا دیں گے، اور اس کی تائید آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے کہا۔ میں ایک جملہ سنا دوں، دنیا نے کہا، غیروں نے کہا کہ اگر کوئی مرد ہے، کوئی مرد مجاہد ہے تو الحمدللہ وہ ایران ہے، وہ ایران کا راشٹرپتی ہے۔ جب نبی نے خیبر میں علم دیا تو کچھ شرط بتائی تھی کہ کل علم اسے دیں گے جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ارے سلامت رہے، سلامت رہے۔ علی 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 زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ علی علی اور فرمایا آپ نے تو دلیل ہو گئی نبی کی حدیث سے کہ حق کبھی
جو پیچھے باطل کے ہوگا، حق آگے آگے ہوگا. اب کہہ دوں آگے کا جملہ، جو لوگ باتیں بنا حق پیچھے چلا جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، ہو ہی نہیں سکتا کہ حق پیچھے چلا جائے. باتیں اچھا چلو ایک جھوٹی سے جھوٹی کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت مان بھی لی ہم نے. نماز پڑھانے والے جو بھی رہے ہو، جب درود کا مسئلہ آیا ہوگا، ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ، تو پھر درود کس پہ پڑا ہوگا؟ اپنے سے پیچھے والے پر. دیکھا آل محمد کا شرف، اللہ کہتا ہے نماز کوئی بھی پڑھائے درود آل محمد کا جائے گا. سلمان پڑھتے محمد والے محمد پر. ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں مختلف، یہ اذان اتنی لمبی کیوں، یہ اقامت اتنی لمبی کیوں، یہ کلمہ اتنا لمبا کیوں؟ آپ ایمانداری سے بتائیے. سب لوگ سوشل میڈیا پہ، مجھے حالت حاضرہ کے بارے میں نہیں پڑھنا، سب جانتے ہیں، سمجھے؟ آپ اپنی لائف کے مالک ہیں خود. آج سب کھلا ہوا ہے، علم کا زمانہ ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں کے سوالوں کا جواب قرآن سے بھی دیتے ہیں اور حدیث سے بھی دیتے ہیں. اگر کسی روز ہم نے سوال کر لیا تو لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. اگر ہم نے سوال کر لیا، میاں یہ کیسی اذان ہے جو صبح کو کچھ اور ہوتی ہے، مغرب میں کچھ اور ہوتی ہے؟ جواب ہے دنیا کے پاس. اس لیے کہ علی جہاں ہے تو شب کمیل کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں، رات وقت جمر کی آواز آئی. اتنا کاری جناب کمیل نے کہا نہیں، زبان پہ نہیں آیا. کہا علی کتنی اچھی تلاوت ہے. دل میں سوچا، جیسے ہی خیال آیا، کمیل دل میں کیا آیا؟ علی نے مسکرا کے کہا کمیل یہی تو وہ شخص ہے جو علی کے مقابلے پہ آیا، اس کی تلاوت اس کو فائدہ نہ پہنچائے گی. ان کے لیے دل میں بھی اچھا خیال آنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. علی کے دشمن کے لیے، علی کے دشمن کر رہے تھے سورہ زمر میں. جب رسول اللہ دنیا سے گئے اور اسلام پھیل گیا، ملکوں کے بادشاہوں اور خطوں کا مضمون یہ تھا کہ دیکھو اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہم تمہیں 80 ناخے سکھ گئے. لوگوں کے نبی انتقال فرما گئے. نبی کے انتقال کے بعد ایک روم کا رہنے والا مدینے میں پہنچا نبی کا خط لے کر، جو خود بھی مسلمان کو بھی مسلمان کیا. نبی کا خط لے کے دربار، تمہارے خط تھا، تمہارے نبی نے وعدہ کیا تھا اگر کلمہ پڑھ لیا، پیلے والوں کو کلمہ پڑھوا لیا تو ہم 80 ناقے نیلی آنکھوں والے سرخ تمہیں عطا کریں گے. حاکم نے خط کو پڑھا. پڑھنے کے بعد حاکم منہ بنا کے کہتا ہے نبی کو چھوڑ کے تھوڑا ہی گئے. بولیں گے آپ، بولیں گے نبی کچھ چھوڑ کے تھوڑا ہی گئے. رومی کہنے لگا تمہارے نبی نے وعدہ کیا تھا بھائی، تم نبی کے جانشین ہو. مایوس ہو کے دربار سے نکلا. دروازے پہ کھڑا تھا سلمان. سلمان نے ہاتھ پکڑا. کیا ہوا؟ کہ نبی کا خط لے کے آیا تھا انعام لینے کے لیے، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میرے قبیلے والوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. حاکم کہتا نبی کیا چھوڑ کے گئے تھے کچھ؟ سلمان تو سلمان ہے نا، ہم جیسا تھوڑا ہی ہے. سلمان مسکرا کے کہتے تو غلط دروازے پہ چلا گیا. چل میرے ساتھ چل. سنیے جملہ، مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے، چل میرے ساتھ چل. گئے دکھاؤ شمشان کو لے کے نہ آ جاؤ. ارے کیا سن رہے ہیں اب آگے کا جملہ؟ یہ کون شخص ہے جو نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے. اب سلمان تو سلمان ہے نا. مسکرا کے کہتے ہیں سلمان ابو سمدان نے تیرے ہی باپ کا نام نہیں جانتا. یہ کائنات کے باپ
تیرے ہی باپ کا نہیں جانتا. ارے کیا بھائی، یہ کائنات پاپوں کا نام جانتا. اندر سے آواز آئی سلمان. علی نے نبی کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، اور چوم کے سلمان کو بلا کے کہتے سلمان میں دیکھوں کیسے خام، اس لیے کہ کل علی نبی کا ڈالی لیں گے. اچھا جوانوں کو لے بلا ہے مولا علی کے سارے کام صبح صبح ہوتے تھے بھائی، اس لیے کہ مولا علی کو شام سے کیا مطلب. مولا علی کا رشتہ شام سے نہیں ہے. جتنے کام مولا علی کے ہوتے تھے صبح علی الفجر کا سلمان اعلان کر دو مدینے میں، فجر کے بعد نماز کے بعد علی آج نبی کا وعدہ. دل میں منافق بھی ہے، وعدہ پورا کرا رہا ہے بیٹے سے. علی کی آواز آئی ہم لباسوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم لباسوں کے محتاج نہیں ہیں. بیٹا حسن لو خط نانا کا، اور نانا کا وعدہ پورا کرو. امام حسن آگے بڑھے، کوہ احد کی پہاڑی کو عصا مارا، کوہ احد کی پہاڑی پھٹی، ایک ناکا نکلا. عمر کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو. ایک ناکا نکلا، ناکے کے مہار نکلتے رہے، ایک نکلا، دو نکلا. سلمان بھی پڑھتے محمد کیا تمہیں ہاتھ کہتا ہو نا. اگر نانا قید 80 کی نہ ہوگی، نبی کا جانشین چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بہت مشہور معروف حدیث ہے، سنیے. من انکرا ثلاثۃ اشیاء فلیس شیعہ، چیزوں کا انکار کیا وہ ہمارا انکار کرے. شہزاد بھائی وہ ہمارا شیعہ نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کہا قبر کے سوال و جواب بات کا انکار کرے. اگر معصوم بنے رہو گے ان کے عہد کو پورا کیا. قرآن لفظ شفاعت قرآن میں. بھائی صاحب شفاعت کے بغیر تو ایک عمل بھی جنت تک نہیں پہنچا. میرا کہنا ہے میرے وہی لوگ ہیں جو آج نے سنا اور مدینے کے راستوں سے چلے گئے. سوچا سے کم اسی سارے لوگ چوراہوں پہ نظریں گڑائے کھڑے ہیں کہ علی آئیں گے راستے میں. سن رہے ہیں آپ وقت پہلے سلمان دے چکے لوگوں نے، وقت پہلے سلمان دے چکے لوگوں نے غزہ میں آنے کا یا رسول اللہ سلمان تو مدینے کے راستوں پہ کھڑا ہی نہیں تھا. اب یہ جملہ سن کے چپ نہ بیٹھے گا اللہ کی بات جو ولی کے آنے کی خبر دے گا ہم اسے انعام دیں گے. سلمان کریں گے. جب آپ معراج پر گئے تھے آپ اپنے پاس رکھے. سنیے گا نبی نے مسکرا کے کہا اچھا علی کے پاس گیا ہوگا. موضوع تو دیکھیے آپ، معراج سے شیعہ ہونے کا کتنا گہرا رشتہ ہے. رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ صادق القول ہے، نبی ہے، سردار. وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے سلمان سامنے غار ہے وہاں چلے جاؤ. جب اندر جاؤ گے تو غار کا داخل ہوئے پتھر ہٹایا. اب جو پتھر ہٹا کے آگے داخل ہوئے 1000 محلے ہیں، ہر محلے میں 70,000 ممبر ہیں، ہر محلے میں مسجد ہے، ہر مسجد میں علی ہے، ہر گلی میں علی ہے، ہر محلے میں علی ہے. مسکرا کے کہنے لگے یا نبی اللہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، ہر شہر پہ علی. اشارہ کیا آسمان میں آسمان، کہاں تک دیکھتے رہو گے علی نظر جہاں تک دیکھتے رہو گے. شیعہ ہے تو میں جاننا واجب ہے. سارے سوال چھوڑ دیے بس ایک کرتا ہوں. تیسرا سوال
تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال دوسرا کیا کہتا ہے سائل؟ یا علی آج 2000 دینار قرضہ چاہیے. علی نے مسکرا سائل کی رہا ہے اور قرضہ بھی مانگ رہا ہے. علی کسی قرضہ نہیں دیتے. اب اور مسکرا کے کہتے ہیں لے کے پہنچے بازار کوفہ گایا. احمد کوفی نکل کے آیا. ابو سائل کو 2000 دینار دینا ہے. ایک مرتبہ احمد کو دینار دینا ہے. ایک مرتبہ احمد کو ہاتھ جوڑ کے کہتا علی کو کہتا مولا 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, بھوک سے تڑپ رہا. جیسے ہی کمبل اٹھایا مٹی کا ڈھیلا سونے کا بن گیا. رکھتی مولا نے کہا کمبل یہ سب تیرے لیے ہے. کمبل نے کہا مولا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, علی کی بارگاہ میں. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں مسکرا کے کمبل کہتا ہے مولا جس کے پاس آپ یا جیت رہے جس کے پاس آ گیا. اب سنیے آگے کا جملہ. مولا کہتا ہے احمد کوفی ذرا کاغذ قلم لے کے آ. آج تجھے وہ جنت لکھ دوں جس میں ایک ساتھ 5 نہریں بہتی ہو. آج تجھے وہ جنت لکھ دوں جس میں ایک ساتھ 5 نہریں بہتی ہو. اب چاہنے والا ہو تو ایسا ہو. ایک مرتبہ احمد کوفی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے چھوٹا سا جملہ ہے مولا جب کہہ دیا تو مل جائے گی, لکھنے کی کیا ضرورت ہے. ارے اب جیسے بھی سنے آپ, جیسے بھی سنے تاریخ سنا رہا ہوں. مولا کہہ دیا تو مل جائے گی, تو نہیں لکھ دوں. علی نے لکھ کے پروانہ دیا جنت کا. علی چلے کوفے کی طرف, مسجد کوفہ کی طرف. احمد کوفی گھر میں پہنچا, زوجہ کو بلایا, بیٹے کو بلایا, بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کے کہنے لگے دیکھو دست علی سے آج جنت کا پروانہ مل گیا. اتنا خوش ہوا کہ انتقال کر گیا. جیسے ہی احمد کوفی مرا فوراً زوجہ نے بیٹے کو بلا کے کہا جا ابھی علی کوفے کی گلی میں ہوں گے, علی کو خبر دے دے کہ تیرا باپ مر گیا. احمد کوفی کا بیٹا مولا علی کے قریب پہنچا, سلام کیا اور سلام کہہ کے کہتے ہیں مولا آج میرا بابا مر گیا. مسکرا کے علی کہتے ہیں معلوم. ارے علی کے نام پہ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. معلوم تھا اسی لیے تو لکھ کے دے کے آیا ہوں. اور کیا آپ نے معلوم تھا. تدفین ہوئی, دفنایا گیا. اگلے دن پھر احمد کوفی کا بیٹا پہنچا. مولا میرا بابا انتقال کیا چاہتا ہے, زندہ چاہتا ہے. یہ سنیے کیا کہتا ہے. قبر کی طرف بڑھے. آپ کیا سوچ رہے ہیں علی قبر کو پھاڑیں گے. اشارہ کیا, قبر شگافتہ ہوئی. احمد کوفی کے بیٹے سے کہتے ذرا دیکھو قبر میں تمہارا باپ نظر آئے گا. احمد کوفی نے جھانک کے دیکھا, پھر سے کہتا ہے مولا نظر تو آیا لیکن صاف نظر نہیں آیا. علی کہنے لگے ذرا غور سے دیکھو. اما قبروں کے منظر وہی دکھا سکتا ہے جس کو قبروں میں آنے کی اجازت ہو. کہ دیکھو ذرا غور سے. اب جو احمد کوفی نے دیکھا, کیا دیکھا, احمد کوفی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہے اور گفتگو ہو رہی ہے, باتیں چل رہی ہے. احمد کوفی کا بیٹا کبھی قبر میں علی کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھتا ہے, کبھی زمین پہ اپنے کو علی کے ساتھ دیکھتا ہے, کبھی قبر میں اپنے باپ کے جملہ کے بعد لگاتے ہیں قبر کے اندر بھی قبر کے باہر بھی. بچنا علی بس ختم کر دیا. ایک سوال اور رہ گیا تھا لیکن مجھے مسائل رئیسی کے خوش نصیب انگوٹھی کیسے ہوتا گئی.
پڑھنی ہے شب جمعہ. ایک بہت بڑے مجتہد گزرے سید مہدی، جو کربلا میں زندگی گزارا کرتے تھے، اور زندگی کا دستور ہر شب جمعہ مولا حسین کی قبر کے برابر میں مجلس پڑھا کرتے تھے. ایک شب جمعہ سید مہدی مولا کی قبر کے قریب مجلس پڑھ رہے تھے. جب مجلس مسائب پہ پہنچی، لوگ بے تحاشا دوڑتا ہوا ممبر کے قریب آ کے کہتا سید مہدی مجلس کو بند کر، اور مجلس آگے بڑھائی اور مسائب پڑھنے شروع کیے. لوگ بے تحاشا رو رہے. قبر حسین کا مجاور دوڑتا ہوا مولا حسین کی قبر تک پہنچا، روتا ہوا، پھر کہتا ہے سید مہدی مسائب ختم کیوں نہیں کرتا؟ بولا سخت مرحلہ ہوگا مسائب میں، اگر آپ مجھے کہے تو بولا سخت مرحلہ. مسائب اور پڑھے سید مہدی نے، اور گریا ہوا. دوڑتا ہوا مجاور پھر مولا کی قبر تک پہنچا. اب ایسے نہیں کہا، کندھے کو پکڑ کے کہتے تجھے سنائی نہیں دیا؟ مجلس ختم کیوں نہیں کرتا؟ سید مہدی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا اے حسین کے قبر کے مجاور، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے نہیں پتہ پوری زندگی سے مولا کی قبر پہ شب جمعہ میں مجلس پڑھتا ہوں، آج مسائب میں میری مجلس ختم کیوں کرا رہا ہے؟ کہ پتہ ہے سید مہدی، جب سے تو نے مجلس میں اکبر کے مسائب پڑھے، قبر حسین سے رونے آ رہا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. کہ جب سے تو نے زینب کی بے ردائی پڑھی، قبر حسین سے رونے کی آواز آ رہی ہے. مسائب ختم کیے، لوگ روتے ہوئے اپنے گھر پہنچے. سید مہدی بھی اپنے گھر پہنچا، پریشان ہے، کش میں ہے. کبھی حجرے میں جاتا ہے، کبھی صحن میں آتا ہے، اور دل میں خیال کرتا ہے آج کیا ہو گیا؟ روایت غلط ہو گئی، مسائب غلط ہو گئے، جو میرے مولا نے میری مجلس کو بند کرا دیا. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، آدھی رات گزری، دروازے پہ دق الباب ہوا. اب جو دروازہ کھولا کوئی زہرا، اجرکم زہرا، بڑا پسند ہے زینب کو آپ کا ماتم، زہرا کو بڑے آنسو پسند ہے. مولا حسین تشریف لائے، قدموں میں سر کو رکھ دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا کیا آج روایت غلط ہو گئی؟ کیا آج مسائب غلط ہو گئے جو آپ نے میری مجلس کو مسائب میں بند کرا دیا؟ مولا حسین فرماتے اے سید مہدی، نہ مسائب غلط ہوئے نہ روایت غلط ہوئی، تمہیں تو معلوم ہے آج شب جمعہ ہے، ہم سے ملنے کے لیے ہماری ماں مدینے سے آتی ہے، نجف سے میرا بابا آتا ہے، مدینے سے میرا نانا آتا ہے، میرا زخمی حسن آتا ہے، اے سید مہدی شام سے میری زینب بھی آتی ہے، اے سید مہدی آج سب تو آئے لیکن زینب نہیں آئی. جب میں نے اماں کو زینب نے کبھی زہرا بازو آتی ہے، کبھی روتے ہوئے وہ سید مہدی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آج سے مسائب نہیں پڑھنا. اچانک سید مہدی کی نظر مولا کے جسم پہ پڑی. کیا دیکھا؟ مولا کے سارے زخم تو بھر گئے. سید مہدی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کربلا میں آپ کے جسم کے ہزاروں زخم مارے گئے تھے. مولا آپ کے زخم تو بھر گئے، آپ نے زخموں کا علاج کیا کیا؟ آپ نے زخموں کا مرہم کیا کیا؟ قسم خدا کی یہ جملہ سن کے چپ نہ بیٹھیے گا، اس لیے کہ یہ آنسو اگر راہ حسین کے غم میں نہ بہے تو پھر ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. مولا زخموں کا علاج کیا؟ کوئی علاج اے سید مہدی دلیوں کو پکڑ کے ہزار کے سامنے رومال کو پھیلا دے. علاج بنتے ہیں حسین بھر گئے یہ تو کون سے زخم ہے جنہیں ایک
جب بھی زینب کا پردہ یاد آتا ہے میرا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ایک مختصر سے روایت مجھے پڑھنی ہے، ابھی 5 منٹ ہے میرے پاس، مختصر سے روایت، اس لیے کہ میں اس روایت کو بہت پڑھتا ہوں اور میں نے شہزادی زینب کے جوار میں زندگی گزاری ہے۔ وہی شام ہے جہاں زینب پہ پتھر پڑتے تھے، وہی شام ہے، وہی شام ہے جہاں پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ علامہ زنجانی نے اس روایت کو لکھا ہے ہمارے خمسہ میں۔ بازار میں قافلہ پہنچا تو سکینہ سید سجاد کے قریب آ کے کہتی ہے بھیا یہ کون سا بازار ہے؟ یہ وہ بازار ہے میری بہن جہاں کنیزیں بیچی جاتی ہے، جہاں کنیزیں خریدی جاتی ہے۔ سکینہ کا دل بھرایا، رو کے کہتی ہے بھیا کیا بابا کے محضر نامے میں یہ بھی لکھا جا؟ سینے سے لگایا بہن یہ وقت نہیں آئے گا تیرا بھیا حسین کی چاہنے والی، نام ہے رضیہ، عبداللہ شوہر کا نام ہے، روز کہتی ہے جا کنیز خرید کے لا، کنیز خرید کے لا۔ عبداللہ روز بازار میں جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، کوئی شریف خاندان کی نظر نہیں آتی۔ اتفاق سے عبداللہ اس بازار میں پہنچا، جیسے ہی داخل ہوا دیکھا کچھ نیزوں پہ کٹے ہوئے سر۔ آوازوں کو بلند کرو، آوازوں کو بلند کرو، شرماؤ نہیں۔ کچھ بیریدہ بیویاں ہیں جن کے چہرے بالوں سے ڈھکے ہوئے، اپنی نظروں کو بیویوں سے ہٹا لیا۔ وہاں پہنچا جہاں سارے بچے ایک رسن میں بندھے کھڑے ہوئے تھے، سارے بچوں کو دیکھتا رہا، سارے بچوں سے نظریں ہٹ گئی، جا کے حسین کی یتیمہ سکینہ پہ پہنچی۔ کبھی سکینہ کے رخساروں کو دیکھا، کبھی سکینہ کے زخمی کانوں کو دیکھا، کبھی زخمی گلے کو دیکھا، دیکھتا جاتا ہے روتا جاتا ہے اور رو کے کہتا کتنی شریف خاندان کی ہے، اگر بال چھوٹے ہیں تو ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے، مطلب بہت روئے گے، بہت روئے گے، چہرے کو بالوں سے ہاتھوں سے چھپائے ہوئے۔ سکینہ کو دیکھا، دیکھ کے گھر پہنچا، زوجہ کہتی ہے دیکھ کے آیا کوئی کنیز خرید کے لایا؟ عبداللہ کہتا نہیں خرید کے نہیں لایا، دیکھ کے آیا ہوں۔ چل بازار میں چل، ایک شریف خاندان آیا ہے، اس کے بچے بہت شریف ہیں اور ان بچوں میں ایک بچی تو بڑی شریف ہے، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ خریدنا۔ رضیہ کہتی ہے نہیں عبداللہ میری شہزادی نے منع کیا، رضیہ کبھی غریب لوگوں کا تماشا مت دیکھنا۔ رضیہ چل خود بازار میں جا کے کنیز کو خریدنا، رضیہ منع کرتی رہی۔ جب شوہر نے زیادہ اصرار کیا رضیہ کہتی ہے اچھا عبداللہ میں کبھی ایسے بازاروں میں گئی نہیں ہوں، میری پڑوس کی چند عورتوں کو بلا، ان کے ساتھ بازار میں جاؤں گی۔ چند عورتیں آئی، حجاب اوڑھ کے رضیہ نے بھی حجاب کو اوڑھا، بازار کی طرف چلی۔ جیسے ہی بازار کے قریب پہنچی رضیہ کی نظر بیریدہ بیویوں پہ پڑ گئی۔ قیامت کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں، قیامت کے جملے۔ جیسے ہی بیریدہ بیویوں پہ پڑی ایک مرتبہ کہتی ہے السلام علیکہ ایھا الغریب، السلام علیکہ ایھا المسافر، اے غریب لوگوں تم کو میرا سلام، اے مسافروں تم کو میرا سلام۔ زینب سمجھ گئی، ام کلثوم کو بلا کے کہتی ہے بیویوں سے کہو مجھے حلقے میں لے لیں، اس لیے کہ ابھی تک تو کسی نے سلام نہیں کیا۔ قیامت کا جملہ پڑھ دوں، ارے زینب کی کنیز حجاب میں رہے، پردے کی وارث بیریدہ بیٹھی بیٹھی بیویوں کے قریب بیٹھی، کہتی ادھر آؤ بیویوں ادھر آؤ، یہ بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا تھا، تم سے کیا خطا ہوئی جو اس نجس بازار میں آ گئے؟ اس لیے کہ یہاں شریف لوگ نہیں آتے۔ آواز آئی رضیہ کچھ نہیں کیا، اسلام کو خون دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہیں؟
آہستہ سے نکلا رضیہ ہم مدینے کے رہنے والے. قیامت آ جائے گی، آخری روایت پہ قیامت آ جائے گی. ہم مدینے کے رہنے والے. جیسے ہی مدینے کا نام سنا رضیہ نے صلوات پڑھنی شروع کی. محلے کے رہنے والے ہوں. آہستہ سے بی بی کی زبان سے نکلا رضیہ محلہ بنی ہاشم. رضیہ کھڑی ہو گئی. کہتے نہیں 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 جھوٹ بول رہے ہیں، محلہ بنی ہاشم کے نہیں ہو سکتے. یہ بتاؤ تم سے روضہ رسول کتنی دور ہے؟ بی بی کہتی ہے رضیہ بس یہ سمجھ لے جب شام کو روضہ رسول پہ نور آتا ہے، نور کی کرنیں ہمارے گھر کی دیواروں پہ پڑتی ہیں. پریشان ہونے لگی رضیہ عبداللہ کی زوجہ. اچھا بیویو یہ بتاؤ جب تم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہو تم آقا کو جانتی ہو؟ کہ تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ آقا کا نام حسین ابن علی. کہ یہ بتا رضیہ حسین کے گھر میں کسی اور کو بھی جانتی ہے؟ کہا میرے آقا کی پیاری بہن، میری آقا زادی. اب سنیے قیامت کا جملہ. کہتی آقا زادی کا نام کیا ہے؟ کہ دیکھو کہہ دیو میری پاک بیوی ہے. یہ نجس بازار ہے گنڈوں کا. اس شرابیوں کے مجمع میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لوں گی. ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے رضیہ کچھ علامت تو بتا دے. رضیہ رو کے کہتی ہے قیدی بی بی بس یہ سمجھ لے کوئی پیچھے چلتا ہے، ایک بھائی کا نام عباس ہے. بی بی رو کے کہتی ہے رضیہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اے بی بی میری شہزادی کا نام نہ لینا. ختم ہو گئی مجلس. اب تو زینب کا صبر ٹوٹا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا. رضیہ پہچان میں زینب ہوں. رضیہ رو کے کہتی ہے قیدی بی بی تو زینب تو ہوگی لیکن علی کی بیٹی نہیں ہو سکتی. جس کا سارا بھائی ہو کس کی مجال ہے تو اس کو شرابیوں کے مجمع میں لائے. قاضیوں کے نیزے پہ دیکھ کرتی ہے، کبھی قاسم کے سر کو سلام کرتی ہے، سلام کرتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے زینب کے سامنے آ کے کہتی ہے اے میری بی بی اب سمجھ گئی میرا آقا مارا گیا. مت کہنا گھوڑے کی گردن میں دیکھ میرے مظلوم عباس کا سر ہے. رضیہ کہتی ہے میرے آقا کی کیا خطا تھی؟ کہ خطا کچھ نہیں تھی، اتنا غیرت دار ہے کہ جب بینوں کے نیزہ پہ جاتا تھا میرا کھلا سر نظر آتا تھا. عباس گرا دیتے تھے. رضیہ دوڑ کے عبداللہ کے پاس گئی. عبداللہ یہ کیا غضب کر دیا، مجھے کہاں لے دیا؟ مولا میری گردن قلم کر دیجئے میں اندھا ہو جاؤں. ہمیں اپنوں نے نہ پہچانا. اے عبداللہ کربلا میں بابا مارا گیا.
نماز مغربین کا اہتمام پنڈال میں ہے. آپ سب لوگ پنڈال میں تشریف رکھیں اور آج نماز مغربین کے فرائض انجام دیں گے حجت الاسلام و مستقیم عالی جناب مولانا سید مہدی صاحب. اور سبھی مستورات سے میری خروج درخواست ہے کہ پنڈال کو خالی کر دیں کیونکہ نماز مغربین کا اہتمام ہو رہا ہے. سبھی مستورات اور اسٹینڈ اور موبائل اسٹینڈ یہ سب لوگ سائڈ سے کر دیں. نماز مغربین کا اہتمام ہے. اور میری خروج درخواست ہے شمیم حیدر نوگان سے کہ وہ گلدستہ اذان کرائیں اور اذان مغربین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا